بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لو۔ بخاری شریف کے بابul الادب المفرید میں حضرت آسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے انسان کے اندر یہ 2 نشانیاں ہوتی ہیں، جبکہ برے انسان کے اندر 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں، اور ہمارے پیارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے انسان کی کون کون سی نشانیاں بتایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ برے انسان کی کون کون سی نشانیاں بیان فرمائی۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق صاف دل انسان میں یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ایسا شخص جو بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہو، یعنی جب اس کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے تو اسے بات سے قطع نظر، یعنی کہ اس کے آگے کون کون بیٹھا ہے یا اس کے جذباتی پن کے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں، وہ کھل کر اپنی سچائی کا اظہار کرے گا اور اس مقصد کے لیے جذبات کا سہارا لے گا۔ نمبر 2، ایسا شخص جس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یعنی جیسے وہ بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہو اور سامنے والے سے لڑ جاتا ہو، ویسے ہی بہت جلد ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نمبر 3، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایسا شخص نہایت حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور لوگوں کے تلخ رویے اسے بہت تکلیف دیتے ہیں، یعنی ایک صاف دل انسان جب کسی کا تلخ رویہ دیکھتا ہے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، ایسا شخص جو ہر رشتے کو دماغ کی بجائے اپنے دل سے نبھائے، یعنی جس کے ساتھ تعلق نبھائے گا دل سے نبھائے گا اور پورے کا پورا اس کا ہو جائے گا اور ہر دم اس کی خیر اور بھلائی کے لیے بےقرار رہے گا۔ نمبر 5، ماہرین نفسیات کے مطابق ایک اچھے اور صاف دل کے انسان کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص جو کبھی کسی کے دل میں اپنے لیے وہ خلوص اور وہ محبت نہیں جگا پائے گا جو وہ دوسروں کے لیے محسوس کرتا ہے، جبکہ اس کے باوجود چالاک، ہوشیار، مکار اور چاپلوس قسم کے لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ 5 نشانیاں ہیں جو ایک صاف دل انسان کے لیے ماہرین نفسیات بتاتے ہیں۔ اب آئیے آپ کو کائنات کے سب سے بڑے امام اور پیشوا پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جانتے ہیں کہ اچھے اور صاف دل انسان کی کیا کیا خوبیاں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب المفرید میں لکھا ہے کہ حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن جب پیارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تب صحابہ رضوان اللہ علیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور ہمیں بتائیں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جنہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، یعنی جن لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ تم میں سے اچھے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کی 2 صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جن کی عبادت، نیکی اور تقوی کی جھلک ان کے چہرے پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے، اور انہیں دیکھ کر دل میں لگتا ہے کہ اس قدر نورانی اور پور نور چہرہ کسی اللہ والے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر کسی بھی انسان کے اندر کی کیفیت کا اندازہ اس کے چہرے سے ہو جاتا ہے، اور چہرہ انسان کی بات نکھارت کا عکاس ہوتا ہے۔ غصہ ہو یا خوشی، غم ہو یا راحت، ناراضگی ہو یا رضامندی، انسان کے چہرے سے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان نیک اعمال اور برے اعمال کے اثرات بھی چہرے سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا منظر بیان فرمایا کہ میں نے ایک ایسے لوگوں کو ہجوم کو دیکھا جن کے چہرے کی کیفیت یہ تھی کہ چہرے کا کچھ نصف حصہ خوبصورت اور باقی نصف حصہ بدصورت تھا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اچھے اور برے اعمال دونوں کرتے رہے ہیں۔ اعمال صالحہ بھی انہوں نے کیا اور اعمال نصف بھی میں بھی پیچھے نہیں رہے۔ ان کے نیک اعمال ان کے چہرے پر حسن اور خوبصورتی کی صورت میں نظر آ رہے ہیں، اور برے عمل چہرے پر بدصورتی کے طور پر نمایاں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندوں کے چہرے پر ان کے خلوص اور نیک اور اچھے اعمال کا نور ہوتا ہے، اور ان کے بارونق اور نورانی چہرے کو دیکھ کر خدا کی یاد آ جاتی ہے۔ جبکہ دوسری صورت میں اس کا ایک پہچان یہ بھی ہے
کیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جن کے کام اور حرکت، ان کا اٹھنا اور بیٹھنا، لین دین میں، عبادت اور معاملات میں اور عبادت کے معاملات اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات مطابق ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور خدا یاد آتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو، کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ مومن اپنے حسن اخلاق سے دن میں روزہ رکھنے والے اور رات میں عبادت کرنے والے کا درجہ کو پا لیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ہمارے اخلاق ہمارے خالق و مالک کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے، اور بندوں کے ساتھ بھی۔ خالق و مالک کے ساتھ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک جانے، اس کا ہمسر کسی کو نہ بنائے، اور جو مال اللہ نے دیا ہے اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، نماز کی پابندی کرے اور یوم آخرت پر ایمان رکھیں، قرآن پاک اور دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان رکھیں، اس کے حرام کی گئی چیزوں کو حرام سمجھیں اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال جانیں، ہمیشہ اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرتے رہیں اور تکلیف پہنچنے پر صبر کریں۔ اسی طرح ہمارے اخلاق بندوں کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اچھے اخلاق کے لیے ان کا ہونا ضروری ہے، اس لیے علم حاصل کریں اور اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ ماں باپ کی فرمانبرداری کریں، کبھی ان کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، ان کی صحت کا خیال رکھیں، ان کو اپنے ساتھ رکھ کر ان کی خدمت کریں۔ بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق میں یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ نرمی اور رحمی سے پیش آئیں، رشتوں کو نبھائیں، رشتوں کو جوڑیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لمبی عمر چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی اور رحمی کرو۔ اچھے اخلاق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہم سلام کرنے میں پہل کریں، سلام کو عام کریں، ہر جاننے والے اور انجان مسلمان کو سلام کریں، جبکہ آج کے دور میں یہ بات عام ہو چکی ہے کہ ہم صرف ان کو ہی سلام کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں۔ ناظرین، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے لوگوں کی دو خصوصیات بیان فرمائی ہے، وہیں پر فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک، یہ چغلیاں کھانے والے، یعنی ایک دوسرے کی چغلی کرنے والے لوگ چغلی کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو خواہ باتیں پہنچانے والے، ایک کی بات دوسرے کے آگے، دوسرے کی تیسرے کے آگے اور تیسری کی بات چوتھے کے آگے۔ اس کا ہمارے معاشرے میں عام طور پر رواج پایا جاتا ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے کہ بنا وجہ لوگوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور فلاں جگہ تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ بنا ضرور ایسی باتیں کرنا صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ میں بھی شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ باتیں اکثر جھگڑوں کا باعث بنتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہونے والے وہ بھی تنازعات اور جھگڑوں کی وجہ تلاش کی جائے تو اکثر تنازعات کے پاس منظر میں کوئی نہ کوئی چغلی کار فرما ہوتی ہے، چنانچہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے لوگوں کی علامت قرار دیا ہے۔ دوسری یہ بات بیان فرمائی کہ دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والے برے لوگوں کو میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک معاشرتی بیماری ہے، یا چند دوست محبت اور اعتماد کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور اگر کوئی آدمی ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ڈال کر ان کی دوستی کو دشمنی میں بدل دیتا ہے تو وہ بہت بری حرکت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک خاندان بڑے محبت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اور کوئی شخص دخل دے کر کے ان کی محبت اعتماد کی فضا کو خراب کر دیتا ہے تو وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا۔ محبت و اعتماد کے فضا خاندانوں میں ہو، دوستوں میں ہو، اس میں خیجا کا کام کرنے والوں میں ہو، اس میں فساد ڈالنے والوں کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے لوگوں میں شمار کیا ہے۔ تیسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ شریف اور باعزت لوگوں میں عیب تلاش کر کے انہیں بدنام کرنے والے بھی برے لوگ ہوتے ہیں۔ عیب اور کمزوری سے کوئی شخص معاف نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر اپنے فضل و کرم کے ساتھ اکثر لوگوں پر پردہ رکھتے ہیں۔ اب ایک شخص عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے،
لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور اسے اچھا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن کوئی شخص بنا وجہ اس پر تہمت لگانے میں لگا رہتا ہے کہ اس کی کوئی کمزوری ہاتھ لگے تو اسے بدنام کروں، اس کا کوئی عیب میرے علم میں آئے تو اس کا مین مدعا بنا کر اس کی عزت کو خراب کروں، خاص طور پر موجود شریف لوگوں کے حالات کا تقاضا کر کے اس کے عیب ڈھونڈنا اور پھر انہیں منتشر کر کے ان کی بدنامی اور بے عزتی کا باعث بنانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا مزاج رکھنے والوں کو برے لوگوں میں شمار کیا ہے۔ یہ تین خرابیاں آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور چونکہ ہم ان کے عادی ہو گئے ہیں اس لیے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتے اور ہم بنا تکلف یہ حرکتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا بار بار مطالعہ کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے اور پھر اپنے معمولات اور مزاج اور عجزیات پر بھی نظر ڈال کر اپنی کمزوری کو محسوس کرتے ہوئے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بڑی بڑی معاشرے کی برائیوں سے بچائیں اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے لوگ قرار دیا ہے۔ تمام ہماری مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دل کی گہرائیوں سے درود و سلام بھیجیں، اور آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔